کتے بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اب ملت ابراہیمی کے پیچھے چلنے کا اس امت کو حکم ہے اور پہلی امتوں کو بھی حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو، ملت توحید کو رہتی دنیا تک اللہ نے ایک معیار بنا دیا ہے۔ باقی آنے والے اسی ملت کے اوپر چلیں گے، اور جو بندہ اس ملت سے ہٹ گیا وہ اللہ کے کاغذوں میں دین اسلام سے ہٹ گیا۔ اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پلے درجے کا بیوقوف کہا ہے، جو ساری ملتوں سے اعلیٰ ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر کسی اور ملت پہ چلتا ہے۔ ملت کا معنی ہے دین، مذہب اور اصول دین، دوسرے لفظوں میں عقیدہ توحید، یہ ملت ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم اور اپنے بادشاہ سے اس ملت کو شروع کیا۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جو بھی نبی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اس وجہ سے وہ ملت ابراہیمی کے قائل تھے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے اور ترویج کرنے والے تھے۔ امتوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہونے لگا ہے، اس بگاڑ کو سیدھا کرنے کے لیے ملت ابراہیمی کو پر چلنے کی اللہ نے ترغیب فرمائی ہے۔ یہاں پہ خصوصیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی صداقت کے اوپر یہ دلیل ہے کہ جو ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے وہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہی سچے ہیں۔ اور جن نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے، نام حضرت ابراہیم کا استعمال کرتے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے،
الا من صفی نفسہ، ہاں وہی اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ تو بیوقوفوں کا، احمقوں کا کیا کہنا ہے؟ ایک بندہ بیوقوف ہے، ایک بندہ پاگل، مجنون، دیوانہ، تو اس کو کہتے ہیں لگا پھرے اس کے ساتھ بات کرنا، اپنے آپ کی تذلیل اور توہین کرنی۔ اللہ کے کاغذوں میں جو ملت ابراہیمی سے ہٹ گیا ہے وہ پلے درجے کا بیوقوف ہے، اور جو بندہ بیوقوف ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، گھاٹے کے اندر ہوتا ہے، ٹوٹے کے اندر ہوتا ہے، اور ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو ہٹ گیا اللہ کے کاغذوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے، اور خود حضرت ابراہیم کا مقام اللہ نے یہ بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا تھا حضرت ابراہیم کو اس دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ حضرت ابراہیم آخرت کے اندر اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ خود بھی ملت ابراہیم پہ چلنے کے محتاج تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے ملت ابراہیم کے لیے منتخب کیا ہے۔ کس کو؟ خود حضرت ابراہیم کو دنیا کے اندر میں نے چن لیا ہے، اور آخرت کے اندر اسی ملت ابراہیمی کی وجہ سے ہی وہ کامیاب اور کامران ہوں۔ جو بھی ملت ابراہیمی سے ہٹ گیا وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ملت ابراہیمی پہ چلنے کے دو فائدے ہو گئے ہیں، دنیا بھی بچ جاتی ہے، بندہ بیوقوف نہیں رہتا، سمجھدار، عقل مند، اس لیے کہ ملت ابراہیمی جو ہے یہ عقل کے مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے، اور اللہ نے جو ہمارے اندر فطرت رکھی ہے فطرت کے بھی مطابق ہے۔ اس وجہ سے دنیا بھی انسان کی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کے اللہ نے اس ملت پر چلنے کی دنیا بھی بنا دی ہے اور آخرت بھی بنا دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم۔ کیسے چنا ابراہیم کو؟ ابراہیم نے ملت ابراہیمی کے اوپر کیسے وقت گزارا ہے؟ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کو اسلم، فرما بردار رہ، حکم بردار رہ، جو میں نے آپ کو کہنا ہے آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، میرے حکم کا تابع دار ہو کے رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، اللہ نے مجھے مانگا ہے کہ میرے سامنے جھک جا، میرا حکم فرما بردار بن جا، میرا حکم بردار بن جا، میری بات ماننے والا بن جا، بس میری یہ پیشانی، میرا یہ سر، میری یہ زبان سوائے اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کے اور کسی طرف جھکنے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو ملت ابراہیمی ہے نا، اللہ نے فرمایا اس ملت کو اتنا پکا رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، اسے جانے نہیں دینا ہے۔ جس کے ہاتھ سے ملت ابراہیمی نکل گئی ہے وہ بندہ نقصان میں چلا گیا۔ اس امت کو اللہ نے جو فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم نے بھی چلنا ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ اس امت کو حکم ہے، ملت ابراہیمی کیا؟ مسئلہ توحید۔ ملت ابراہیمی کیا ہے بھائی؟ مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور جس انداز میں انہوں نے مانا ہے، اسی انداز میں آپ نے ماننا بھی ہے اور اسی انداز میں بیان بھی کرنا ہے۔ اب جو
مسئلہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مانتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، وہ اصل میں ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے والا ہے۔ اور جو گڑبڑ کرتا ہے، میٹھی میٹھی مسئلے بیان کرتا ہے اور کوڑے کڑے مسئلے چھوڑ دیتا ہے، تو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی توحید کہاں سے چلی ہے؟ وہ سب سے پہلے سما سے چلی ہے۔ اذ قال لابی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، میرا ابا ما لا تعبد، تو کیوں عبادت کرتا ہے ان کی لا یسمع جو سنتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی ابتدا مسئلہ سما سے ہوتی ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں۔ لا یسمع ولا یبصر، اور جن کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں وہ دیکھتے بھی کوئی نہیں ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں نا وہ کخ بھی کام کرنے کے قائل نہیں ہے، ان کے اختیار میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر پکارنے کا فائدہ، عبادت کرنے کا فائدہ؟ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ ہمارے حال کو دیکھتے بھی ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دینے پہ قادر بھی ہے۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہونا، جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، دیکھنے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، اور دینے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، وہ معبود ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتلا دیا یہ ملت ابراہیم ہے کہ جو ما فوق الاسباب سننے کا اور ما فوق الاسباب دیکھنے کا اور ما فوق الاسباب کچھ کر سکنے کا اختیار صرف اللہ میں مانتا ہے، وہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہے۔ جو غیروں میں بانٹ دیتا ہے وہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اسی ملت کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اپنے آپ کو پکا اور مضبوط کیا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اللہ نے ان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ دادے کا بھی یہی انداز ہے اور پوتے کا بھی یہ انداز ہے، دادا بھی اللہ کا نبی اور پوتا بھی اللہ کا نبی، سبحان اللہ۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وصیت کی ایسی بات کی، بہا اسی ملت ابراہیمی پہ رہنے کی، اسی کے اوپر چلنے کی، اسی کے اوپر پکا رہنے کی وصیت کی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی پہ قائم رہنے کی وصیت کی ہے۔ اور آگے ان الفاظ میں فرمایا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، لہذا تم نے اسی پہ پکا رہنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارے اوپر جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور یہی دعا ہم کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جنازے کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو ایمان والی موت دے، زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی۔ اسلام ظاہر اسلام پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نبی پاک کی سنت کے مطابق چلنا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان عقیدہ مرتے وقت عقیدہ درست ہو، ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اوپر موت آئے نا
اس وقت تم ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہو۔ یہودیوں کو سمجھاؤ، یہودیوں تم بھی یہ حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو، اور عیسائیوں تم بھی حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو، اور مکہ کے مشرکوں تم بھی حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو۔ سب یہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم ایک طرف ہو کر رہنے والا، ہر طرف سے منہ موڑنے والا، ایک خدا سے جوڑنے والا تھا۔ مسلمہ، جہاں اللہ نے فرمایا اسلم، فرمایا اسلمت لرب العالمین، مسلم تھا، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم کا مشرک پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم کا مذہب یہودی نہیں، حضرت ابراہیم نصرانی نہیں تھے، حضرت ابراہیم کا مذہب نصرانیت نہیں۔ یہودی بدل گئے، انہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، اور عیسائی بدل گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، شرک کر لیا اللہ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ بدل گئے، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ بدل گئے، اپنے اپنے دین کو بدل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موت تک خود بھی نہیں بدلا ہے، اوروں کو بھی نہ بدلنے کی وصیت کرتے گئے کہ خیال کرنا جب تمہاری موت آئے تو ملت ابراہیمی کے اوپر موت آنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے تو پھر بیوقوف بن کر موت آئے گی تمہاری، اور بیوقوفوں کے لیے کوئی کامیابی۔ لہذا آخر زمان پیغمبر ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہے، تو جو ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے سمجھو وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہذا تم نے سچے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، سچے دین کا ساتھ دینا ہے، سچے قرآن کا ساتھ دینا ہے۔ آخر زمان پیغمبر پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، چونکہ یہ سچا رسول ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم نے آخر زمان پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھا تو آپ سے ملت ابراہیمی چھوٹ جائے گی، اور کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔